اب قلب کے اندر جو تمہارے اندر محبت بڑھی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے، سب سے پہلے کس کی نکالنی پڑے گی؟ دنیا کی. اس پہ کام کرنا ہے نا، کہ دنیا کی محبت نکالنی ہے، کہ دنیا والوں کی محبت نکالنی ہے. دنیا والوں کی محبت نکلے گی تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا والوں کی محبت بھی رہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بھی رہے. دنیا والوں کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے تم نے. محبت کا حق تو صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کو کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. وہ بھی واقعہ سب نے سنا ہوا ہے نا حضرت عمر کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور مدینے میں ہوا تھا، مکے میں نہیں ہوا تھا. یہ مکی زندگی کا واقعہ نہیں ہے. کہاں کا واقعہ ہے؟ مدنی زندگی کا ہے نا. وہ بھی ہاتھ سرکار نے کہاں مارا تھا؟ پیٹھ پہ مارا تھا، ران پہ مارا تھا. کہاں مارا تھا؟ سینے میں مارا تھا نا. جب سینے پہ ہاتھ مارا ہے تب اندر سے نکلا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. اس پر سرکار نے کہا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، کہ جب تک ہم اپنی جانوں سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یہ سنا ہوا واقعہ عام واقعہ، اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا میں اس کی. کتنی بڑی شخصیت کا واقعہ ہے، تو معمولی شخصیت تو نہیں ہے. دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، سرکار نے دعا کر کے مانگا ہے نا. اور ہمارے ایمانوں کا پھر کیا حال ہوگا سوچو. ہمارے تو بھری ہوئی دنیا کی محبت ہے، دنیا والوں کی محبت ہے، گھر والوں کی محبت ہے، سارے جہان کی محبت بھری ہوئی ہے، سارے جہان کا درد بھرا ہوا ہے دل کے اندر. جس کے ساتھ جتنا میرا شرعی حق بنتا ہے میں نے اپنا وہ فرض پورا کرنا ہے تاکہ میری آخرت میں پکڑنا. سب سے پہلا حق کس کا بنتا ہے؟ والدین کا، ہے نا؟ بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ اس کے بعد بہن بھائیوں کا، پھر بیوی کا، پھر بچوں. اب اپنی آمدنی اور اپنے حدود میں رہتے ہوئے میں جتنے حقوق پورے کر سکتا ہوں وہ حقوق پورے کروں گا. ان سے توقع نہیں کروں گا کہ وہ میرے حق پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ مجھے پلٹ کے پوچھ رہے ہیں یا نہیں پوچھ رہے. کیوں؟ کہ ان کا کھاتا الگ ہے اور میرا کھاتا الگ ہے. ان کا حساب کتاب الگ ہوگا اور میرا حساب کتاب الگ ہوگا. تو اب تم نے حقوق العباد پر بھی نظر رکھنی ہے. کیوں؟ کہ سب سے زیادہ جو پکڑ ہوگی تمہاری وہ کس پر ہوگی؟ عبادت اور ریاضت پر نہیں ہوگی جتنی حقوق العباد پر ہوگی. کہ اپنے جتنے شرعی حقوق ہیں وہ سارے تم نے پورے کرنے، لیکن کس کی رضا کے لیے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنے. اگر دنیا کے دکھانے کے لیے کر دیے
تو پھر ریاکاری میں آ گیا، پھر بجائے وہ نیکی کے تمہارے گلے پڑ جائیں گے کل. اولاد دی ہے ٹھیک ہے، اولاد سے محبت ایک حد تک، ان کی تعلیم و پرورش کی ذمہ داری تمہاری ہے، تمہاری بیویوں کی نہیں ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سرکار نے صاف فرمایا ہے کہ اپنی باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے. اور تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری باپ کی ہے یا ماں کی ہے؟ باپ کی. آج کس کے ہاتھ میں دی ہے؟ لیکن کل گدی سے کون پکڑا جائے گا؟ میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں صرف اس لیے کہ بھائی مجھے تم سے ہمدردی ہے، پکڑ تمہاری ہوگی، کیوں کہ ولی تم ہو. اب اگر کل کو یہ جا کے اچھے کام کریں گے تو اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا، اور برے کام کریں گے تو اس کا ثواب بھی، اس کا اجر بھی تمہیں کو ملے گا. پھر کہ کیا شاندار تربیت کی ہے صاحب. اور حیرت کی بات یہ ہے، چاہے میاں ہو چاہے بیوی ہو، سب کو فکر صرف یہ ہے کہ بچے کے فیوچر کی، کہ بچہ کل کیا کرے گا. بھائی کرو فکر، کوئی منع نہیں کرتا. تعلیم پر توجہ دو اس کی، کوئی منع نہیں کرے گا. لیکن ساتھ کم از کم اتنا اس قابل بنا دو اس کو، دین کی اتنی تعلیم و تربیت دے دو کہ کل تمہاری پکڑ نہ ہو. کم از کم اتنا تو نمازی بنا دو کہ وہ تمہارے لیے اتنی دعا تو کر لے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نہیں کرے سال ثواب، دعا تو کر لے. جب تمہارا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو کم از کم اس کو نماز جنازہ کی دعا تو آتی ہو. آج ایمانداری سے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی؟ ہوتے ہی نہیں ہوتے. اور دفنا کر آتے ہیں پھر بھی ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمیں نہیں آتی، کم از کم اپنی اولاد کو سکھا دیں. تو جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں پوری کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کل تم سے سوال ہوگا.